وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا. یعنی جادو کا سیکھنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سیکھتے ہی انسان کا ایمان چلا جاتا ہے. خاص طور پر اگر اس جادو کے طریقے میں جنات سے مدد لینا ہو، یا ان کی پناہ لینا ہو، یا ان کی مرضی کے مطابق کوئی ایسا کام کرنا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، تو یہ ساری چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں اس کے دین میں. دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جادو جن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے وہ دوسرے کو تکلیف دینے کے لیے یا تو حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا کسی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے. اور خاص طور پر یہاں جو بتایا گیا کہ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، خاندان کو توڑنے کے لیے، گھر برباد کرنے کے لیے. تو ایسی چیز جو تھی وہ سراسر نقصان دہ تھی، کہ وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا. کیونکہ وہ کیا سیکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی جس میں آتا ہے کہ ابلیس ہر روز رات کو اپنا تخت جو ہے وہ پانی پہ جماتا ہے، اور دنیا بھر سے شیاطین اس کے پاس آتے ہیں اور وہ اپنے اپنے کاموں کی رپورٹ دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے چوری کرائی، ڈاکہ ڈلوایا، فساد کرایا. تو وہ ہر ایک کو کہتے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی بڑے بڑے جرائم جو دنیا میں ہوتے ہیں ان کی رپورٹ جب ابلیس کے پاس جاتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. جب کوئی شیطان آ کے یہ بتاتا ہے کہ میں نے ہسبینڈ وائف میں جھگڑا کرایا ہے، ان میں لڑائی کرائی ہے، ان میں فساد کرایا ہے، تو وہ اٹھ کے اسے گلے سے لگا دیتا ہے اور اپنا تاج اتار کے اس کے سر پہ پہناتا ہے کہ اصل کام تم نے کیا ہے. یعنی دنیا میں خرابی کے بہت سے کام ہیں، بگاڑ اور فساد کے بہت سے کام ہیں، لیکن سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ گھر کا بگاڑ، خاندان کا بگاڑ، ہسبینڈ وائف کے درمیان فساد. یہ بگاڑ کیوں بڑا ہے؟ کیونکہ خاندان پر معاشرے کے سکون کا انحصار ہے. اور اگر گھر ٹوٹیں گے، میاں بیوی کے درمیان نفرت ہوگی، تو اس سے صرف دو لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا، آگے ان کے بچے، دو خاندان، اور پھر دونوں کے درمیان جو نفرت ہے وہ ان کے باقی کاموں پر بھی اثر انداز ہوگی. وہ نفرتیں بچوں تک منتقل ہوں گی اور پھر بچے اس سے متاثر ہوں گے. پھر وہ بچے نفسیاتی مریض بنیں گے اور وہ نفسیاتی مریض آگے نسلوں کو مزید بگاڑیں گے. وہ ایک چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے. وہ خرابی محض ایک خرابی نہیں ہوتی. ایک گھر کے اندر جب ماں باپ میں لڑائی ہوتی ہے، آپ نے اگر کوئی اپنے قریب میں ایسے مثال دیکھی ہوگی تو آپ دیکھیں کہ بچوں کے دل پہ کیا گزرتی. ہر وہ شور ہنگامہ جو ماں باپ آپس میں کرتے ہیں وہ بچوں کے معصوم دلوں پر کیا اثرات چھوڑتا ہے. حتیٰ کہ جب ماں باپ کے آپس میں موڈ بھی آف ہوتے ہیں تو وہ بھی بچوں کو غمگین کرتے ہیں، وہ ان کو دکھی کرتے ہیں، اور اس سے وہ نفسیاتی مریض بنتے ہیں. پھر ان کے اندر ایسی ہڈن ڈیزیزز پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کا ریونج وہ اور لوگوں سے لیتے ہیں، اور آئندہ آنے والے اپنے بچوں سے لیتے ہیں، اپنے خاندانوں سے لیتے ہیں. جو خود خوشی نہیں دیکھتے وہ کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے. تو یہ خرابی ایسی خرابی ہے کہ جو بے شمار خرابیوں کو جنم دیتی ہے. تو اس لیے جادو ویسے بھی منع ہے، کفر کہا گیا یہاں. اور اگر کفریہ کام نہ بھی ہو تو بھی حرام اس لیے ہے کہ وہ دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے، اور خاص طور پر اگر اس مقصد کے لیے کیا جائے. اور یہاں ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض لوگ جادو تو نہیں کرتے میاں بیوی کو لڑانے کے لیے، لیکن اور باتیں بہت سی کرتے. بیوی کو شوہر کے خلاف، شوہر کو بیوی کے خلاف کچھ نہ کچھ باتیں کیے رکھے. مثلاً ہسبینڈ کو کیا کہا، دیکھو تمہاری بیوی میں عقل نہیں، دیکھو اسے کھانا نہیں پکانا آتا، دیکھو اس نے گھر کی حالت کیا بنا رکھی، دیکھو بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اب جب شوہر اپنی بیوی کے خلاف یہ باتیں سنتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسے بیوی کے ہر کام میں کیڑے نظر آتے ہیں. وہ کوئی چیز بکھری ہوگی، دیکھا نا اس کو سلیقہ نہیں، اس لیے بکھری ہوئی ہے. اگر بچے کو نہلایا نہیں یا کچھ اور کام نہیں ہو سکا، اگر ویسے اس کا دھیان نہیں جانا تو جو دوسرے کان بھرتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ویسے عام طور پہ مردوں کی عادت نہیں ہوتی ہر چیز میں انٹرفیئر کرنا اور ہر چیز میں اتنی ڈیٹیل میں دیکھنا اور جانا، لیکن جب کوئی توجہ دلا دیتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں ان کو وہ ہر چیز نظر آنے لگتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بیوی پہ برستے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں. اب کیا ہے، بیوی اپنی فرسٹریشن کس پہ نکالتی؟ بلا وجہ معصوم. اب وہ ظلم کا شکار ہے، ظلم کر رہی ہے، وہ بھی غلط کر رہی ہے. تو اب اس سے کیا ہے کہ پورا ایک گھرانہ برباد ہوا. تو پھر بڑے مقاصد زندگی سے نکل جاتے ہیں. بڑے مقاصد کون سے؟ کہ انسان اپنی ذات سے باہر نکلے، اپنے گھر سے باہر نکلے، اوروں کی بھلائی سوچے، دوسروں کی خیر کرے. جس کا اپنا گھر ہی بگڑا ہوا وہ کسی اور کی اصلاح کیا کرے گا؟ جسے خود اپنی زندگی میں سکون نہیں ملا یا اس نے
कोशिश नहीं की, वो किसी को सुकून कैसे दे सकेगा? तो नतीजा क्या होता है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार और बिगाड़ कहाँ से होता है? घर की इकाई से होता है, और घर की इकाई में हस्बैंड वाइफ के बाहम झगड़ों से होता है। लिहाजा कोई भी शख्स जो जाने बूझे या अनजाने में ऐसा काम करे कि मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा हो, वो एक तरह से शैतानी काम करता है, इब्लीसी काम करता है, जिससे परहेज करना चाहिए। वत्तबअू मा तत्लु अश्शयातीन अला मुल्कि सुलैमान वमा कफर सुलैमान वलाकिन्न अश्शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिह्र वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत वमारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फित्नतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिहि वमा हुम बिज़ार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यंफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अन्फ़ुसहुम लौ कानू यअलमून।